فاروق اعظم خط لکھے حمص کے اندر غریبوں کی فہرست بھیجو تو سب سے اوپر سعید بن عامر الجمحی کا نام لکھا ہو. حضرت عمر پڑھ کر گئے یہ سعید بن عامر جمحی گورنر ہے. جس دن سب سے زیادہ غریب گورنر ہو جائے گا پاکستان مضبوط بھی ہو جائے گا اور خوشحال بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ہاں جس دن بادشاہوں کی بیٹیاں پیاز سے روٹی کھائیں گی. عمر بن عبدالعزیز اپنے کمرے سے گزرے, ان کی جوان بیٹی کھڑی تھی. آپ قریب سے گزرے تو اس کے منہ سے بدبو آئی. آپ نے اپنی بیوی کو جا کر کہا کہ میری بیٹی منہ نہیں صاف کرتی. نہ کرتی ہے. نے کہا میں تو قریب سے گزرا بدبو آ رہی تھی. لاکھوں سلام ہو عمر بن عبدالعزیز تیرے گھرانے پر. ان کی بیوی کہنے لگی کہ اتنے دن ہو گئے گھر میں ہانڈی نہیں پکی, پیاز سے روٹی کھاتی ہے. اس لیے بادشاہ کی بیٹیاں جب پیاز سے روٹی کھائیں گی نا پھر 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ جائے گی. ہر گورنر لکھ دے گا یہاں زکوٰۃ لینے والے ہی تھے. عمر بن عبدالعزیز جب مسجد سے گھر گئے تھے تو آدھا دین نافذ ہو چکا تھا. اس میں لمبے چوڑے بل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کمیٹیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. عمر بن عبدالعزیز نے صرف خطبہ پڑھا اور سواریاں باہر لے آئے, بگیاں لے آئے. فرمایا کس کی ہیں؟ نے کہا جی قومی خزانے کی ہے. فرمایا عمر بن عبدالعزیز تو یہ استعمال نہیں کرے گا, جیسے پیدل چل کے آیا پیدل چل کے جائے گا. صبح ہونے تک کروڑ پتی بھی فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے تھے, ان کو پتا تھا عمر بن عبدالعزیز آ گیا. ہاں جی, صبح ہونے سے پہلے کروڑ پتی اپنے کوٹھے محل چھوڑ کر فٹ پاتھوں پر سوئے ہوئے تھے. صبح احتساب ہونا ہے, اس سے پہلے سب کچھ حوالے کر. بدماشیوں سے کبھی بھی پاکستان مضبوط نہیں ہوگا. پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب سعید بن عامر الجمحی کو حضرت عمر طلب کرے, مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوں اور ایک آدمی اپنے سامان کی گٹھڑی لے کر اپنی لاٹھی کے اندر ایسے لٹکا کر مسجد نبوی شریف میں داخل ہو رہا ہو. حضرت عمر ایسے دیکھیں, فرمایا میری آنکھ دھوکہ کھا رہی ہے یا یہ گورنر ہے حمص کا سعید بن عامر الجمحی؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہی ہے. جب آپ قریب آئے تو فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا پیدل آیا ہوں. فرمایا سواری پر کیوں نہیں آئے؟ فرمایا وہ تو قوم کی سواریاں تھی, میری تو نہیں تھی. شام سے چل کر مدینے میں پیدل آنا. فرمایا کیا سامان لائے ہو؟ کہا یہ سامان ہے. یہ تو بڑا ہے. آج اسلام کے بارے میں جس آدمی کو کلمہ بھی نہ آتا ہو اور وہ بیٹھ کر تبصرہ کرے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایسے ہونا چاہیے, کمینے تیرا خیال کر. عام مسلمانہ کے اقبال قلندر لاہوری سے پوچھو, عام مسلمانہ کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان. اقبال کہتا یہ تو مسلمانوں کا کمال تھا کہ انہوں نے بادشاہی اور فقیری ایک جگہ جمع کر دی.